میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان صرف لباس سے نہیں بنتا، انسان دولت سے نہیں بنتا، انسان سرمایہ سے نہیں بنتا، انسان مال و زر سے نہیں بنتا، انسان اگر بنتا ہے تو علم سے بنتا ہے اور اخلاق سے بنا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے جتنی محنتیں سرکار نے فرمائی، آپ ذرا دیکھیں ارشادات کی روشنی میں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات علم سے متعلق ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان ارشادات کو کس طریقے سے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد جب علمی خدمات انہوں نے انجام دی تو دنیا کے اندر علم کا اجالا پھیلانے والا اگر کوئی کہیں نظر آتا تھا تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہی نظر آیا کرتا تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علمی انقلاب پیدا کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طریقے سے علم سے آراستہ فرما دیا تھا اور ان کے اندر اتنا جذبہ بھر دیا تھا کہ تفسیر کبیر میں ہے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر آئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شخص جو آپ کے ساتھ موجود ہے، یہ شخص 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں جیے گا، تھوڑی ہی دیر کے اندر اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہاری عمر زیادہ نہیں ہے، 4-5 منٹ کے بعد تم داعی اجل کو لبیک کہہ دو گے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان چھوٹی سی مدت کے اندر، اس مختصر سی مدت کے اندر سرکار میں کیا کروں؟ آپ اندازہ لگائیں، 4-5 منٹ کا وقت ہے، آقا کریم سے پوچھ رہے ہیں کہ جب میری اتنی مختصر عمر ہے تو اس مختصر سی عمر میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو۔ اللہ اکبر! رسول اعظم کے وہ صحابی سرکار سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، 4-5 منٹ کے وقت کے اندر آقا استغفار کے لیے بھی فرما سکتے تھے، تسبیح و تحلیل کے لیے فرما سکتے تھے، توبہ کے لیے فرما سکتے تھے، لیکن سرکار نے علم حاصل کرنے کے لیے ان 4-5 منٹ میں کیوں فرمایا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندگی میں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں فرمایا کہ تم جب بچے ہو تب علم حاصل کرو، جب تم جوان ہو تب تم علم حاصل کرو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو علم حاصل نہ کرنا۔ اللہ اکبر! خدا کی قسم، تاریخ میں جتنے بھی بڑے آپ کو ملیں گے، علم کے سلسلے میں ایسا کلام کسی بڑے کا نہیں ملے گا جو مصطفیٰ پیارے کا کلام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اللہ اکبر! علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اللہ اکبر! سرکار نے مرتے مرتے بھی اگر تم علم حاصل کر سکتے ہو تو علم حاصل کر کے مرو۔ پتہ یہ چلا حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں آقا جانتے تھے کہ دنیا میں قیادت اسی کے ہاتھ میں ہوگی، دنیا میں امامت اسی کے ہاتھ میں ہوگی، دنیا میں عزت اسی کے پاس ہوگی، دنیا میں وقار اسی کے پاس ہوگا، دنیا میں سرمایہ اسی کے پاس ہوگا، دنیا میں عزت و سربلندی اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس علم کا سرمایہ ہو۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء کاملین نے، ائمہ مجتہدین نے حضور کے ارشاد کو سینے سے لگا لیا۔ اسی ارشاد کو سینے سے لگانے کی بنیاد پر علم کی راہ پر چل پڑے۔ اس لیے جب تاریخ کا یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں تو
تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ وصال کے قریب تھے اور جاں بلب تھے, بستر علالت پر خواب پذیر تھے, صاحب فراش تھے. ایسے میں معاصرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے اور حضرت امام ابو یوسف سے حضرت امام ابو یوسف کی عیادت کرنے لگے اور تیمارداری کرنے لگے, مزاج پرسش کرنے لگے. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی طبیعت کے حوالے سے اللہ کے شکر کا اظہار کیا اور اس کے بعد وہ بزرگ سے سوال پوچھتے ہیں, حضرت ایک مسئلے کا مجھے جواب بتائیں. انہوں نے فرمایا, ابو یوسف یہ وقت مسئلے کے سلسلے میں بات کرنے کا نہیں ہے, ذرا تمہاری نقاہت تو دیکھو, تمہاری کمزوری تو دیکھو, تمہاری طبیعت تو دیکھو, تمہارے وجود میں اتنی طاقت نہیں کہ تم گفتگو بھی کر سکو, کہیں تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے, تم تھوڑا سا آرام کر لو, بات چیت نہ کرو. حضرت امام ابو یوسف نے اپنی پوری توانائی جمع کی اور پوری توانائی جمع کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے, حضور میں آپ کی بات مانوں کہ مدینے کے تاجدار کی بات مانوں؟ انہوں نے کہا, کیا بات ہے؟ عرش ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا سے جانے سے پہلے تک, یعنی قبر کی گود میں پہنچنے تک بھی اگر علم حاصل کرو تو میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی قبر کی دہلیز تک نہیں پہنچا, کچھ علم حاصل کر کے مروں. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ رمی جمار جو ہے وہ پیدل بہتر ہے یا سواری پر بہتر ہے؟ آپ اندازہ لگائیں, سوال پوچھنے والا امام ابو یوسف اور کس وقت میں سوال پوچھ رہا ہے. جب اس طریقے کی علمی طلب لوگوں کے دلوں میں موجود تھی تو دنیا کا مسلمان زوال پذیر نہ تھا, دنیا کا مسلمان پیروں تلے نہ آتا تھا, بلکہ وہ مسلمان ایسے تھے کہ وقت کا ہر شخص ان کی بارگاہ میں کاسے گدائی لے کر بھیک مانگتا ہوا دکھائی دیتا تھا. اور آج کے مسلمان کی پوزیشن, رات جوا کھیلنے کے اندر, رات گپ شپ کرنے کے اندر, رات شراب پینے کے اندر, رات میچ دیکھنے کے اندر. العیاذ باللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں. حضرت امام مالک, امام شافعی, دونوں میں بڑی محبت تھی اور اکثر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ امام شافعی کی تعریف گھر میں کیا کرتے تھے. اور امام شافعی کی, امام مالک کی جو بیٹی تھی وہ عابدہ تھی. چونکہ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں تو میں چاہوں گا کچھ باتیں ان کے دل و دماغ میں بھی اتر جائیں. امام مالک کی بیٹی عابدہ زاہدہ تھی, وہ رات کو عبادت کرتی, دن کو روزہ رکھتی. اس کے دل میں تمنا تھی کاش کوئی وقت مل جائے کہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کی زیارت کر لوں, اس لیے کہ صبح اٹھتی ہوں تو والد کی زبان سے امام شافعی کی تعریف سنتی ہوں, شام ہوتے ہی امام شافعی کی تعریف سنتی ہوں. اللہ اکبر. کاش کہ کوئی دن آ جائے کہ میں امام شافعی کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں. ایک دن حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک کے یہاں تشریف لے گئے. امام مالک کے یہاں پہنچنے کے بعد رات کافی ہو چکی تھی تو امام مالک نے عرض کیا, اے امام شافعی آج رات آپ یہیں قیام فرمائیں. امام شافعی نے رات قیام کیا. اللہ اکبر. ان کی حضرت امام مالک کی بیٹی کے دل میں یہ خیال تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ رات بھر عبادت کرتے ہوں گے, رات کو اٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے ہوں گے, رات کو اٹھ کر کے تحمید و تقدیس کرتے ہوں گے, رات کو اٹھ کر کے اللہ عز و جل کی بندگی کے اندر اپنی شب کو گزارتے ہوں گے. لیکن حیرت کی اس کی انتہا اس وقت نہ رہی جب دیکھا کہ حضرت امام مالک تو عبادت کر رہے ہیں لیکن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام سے سو رہے ہیں, آرام سے سو رہے ہیں. صبح ہوئی تو
تو حضرت امام مالک سے ان کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ تو امام شافعی کی بہت تعریف کرتے تھے لیکن میں نے تو رات کو ان کو عبادت کرتے نہیں دیکھا، وہ تو رات کو عشاء پڑھ کر کے سو گئے تو صبح اٹھے تہجد کے لیے اٹھے اور پھر اس کے بعد عبادت کر کے سو گئے اور پھر صبح کو اٹھے۔ حضرت اتنی عبادت جتنی آپ کرتے ہو اتنی تو میں نے امام شافعی کو بھی نہیں دیکھی۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ امام شافعی تشریف لائے اور اس کے بعد امام مالک نے حضرت امام شافعی سے پوچھا حضرت رات کیسے گزری؟ اب جواب سنو امام شافعی کا، ارشاد فرماتے ہیں اے مالک میں رات کو لیٹ کر دائیں کروٹ میں نے امت کے 100 مسئلوں کا حل نکالا ہے، 100 مسائل کا حل، امت کے 100 مسائل کا حل دائیں کروٹ لیٹ کر میں نے ان مسئلوں کا حل تلاش کر لیا۔ جب یہ سنا امام شافعی کی بیٹی نے تو عقل دنگ رہ گئی اور برجستہ انہوں نے کہا میرے والد جس کی تعریف کرتے ہیں ان کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، یہ علم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے۔ آج دنیا کا مسلمان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، زمانوں کے پیروں تلے روندے جانے کی شکایت کرتا ہے، زوال کی شکایت کر رہا ہے، اپنے وقار اور عزت سے محرومی کی شکایت کرتا ہے۔ لیکن اگر میں اپنی عوام سے یہ سوال پوچھوں کہ ذرا بتاؤ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن مقدس تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں 80% پیدائشی مسلمان قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتا۔ ہم نے قرآن کے فیضان کے دروازے کو پہلے ہی بند کر دیا۔ وہ صبح کتنی عظیم تھی کہ قرآن کے سائے میں ہوتی، اس کی تلاوت سے ہوتی، وہ رات کتنی عظیم تھی جو قرآن کے سائے میں گزرتی، لیکن آج حالت یہ ہے کہ مسلمان اتنے زوال، اتنی تباہی، اتنی بربادیاں، اتنی پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے نوجوان ایسے بھی آوارہ ہیں جنہوں نے 31st نائٹ عیاشی کے اندر گزاری ہوگی اور بد کرداری میں گزاری ہوگی۔ جس قوم کا سب لٹ رہا ہو، زمینیں پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہو، بچوں کی لاشیں تڑپ رہی ہو، ان ساری چیزوں کے باوجود اگر قوم سے عیاشیاں نہیں نکلتی، بد کرداریاں نہیں نکلتی، برائیاں نہیں نکلتی، آوارہ گردی نہیں نکلتی، رات میں گندی پکچر دیکھنا نہیں نکلتا، وہ قوم زمین پر باعزت زندگی نہیں گزار سکتی، باوقار زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا اور اپنے افکار و نظریات کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔